بلیٹن کا آغاز آج کی بڑی خبر سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ عدالت پریزائڈنگ آفیسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ حکم کے مطابق منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اس تحریری فیصلے کی ڈیٹیلز لیں گے نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بتائیے۔ جی، جو عدالت نے فیصلہ جو مختصر فیصلہ جاری کیا ہے اس کے تحت اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس کے تحت عدالت نے یہ کہا ہے کہ منحرف ارکان کے جو 25 ووٹ ہیں ان کو نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ تو یوں جو ایک فگر بنتی ہے آدھے سے زیادہ جو ارکان کی، اگر وہ کوئی جو رکن ہے وہ نہیں لے پاتا تو اس صورت میں سیکنڈ پول ہوگا۔ دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی، یعنی وہ 187 ووٹ نہیں لے پاتا اس گنتی میں 25 ووٹ نکالنے کے بعد، تو آرٹیکل 103 سب کلاس 4 کے تحت جو ہے وہ سیکنڈ پول ہوگا، اور سیکنڈ پول میں جس کی بھی سادہ اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب 25 ووٹ نکالے جائیں گے تو اس صورت میں اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں رہتی یا حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں رہتی تو وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تب تک جب تک کہ سیکنڈ پول ہو نہیں جاتا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں رہتا، تب تک جو ہے وہ حمزہ شہباز عہدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ کے کیے گئے اقدامات کو اور فیصلوں کو قانونی تحفظ ہوگا۔ عدالت نے اب کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے پہلے ہی 1 جولائی کو اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں الیکشن جو ہے سیکنڈ پول وہ پریزائڈنگ آفیسر کرائیں گے، اور جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا اجلاس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ اور اجلاس جو ہے الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد نئے منتخب وزیر اعلیٰ کا جو حلف ہے وہ اگلے روز 11 بجے یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بد نظمی پچھلے اجلاسوں میں دیکھنے پہ آئی اس پر عدالت نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر مختلف اجلاسوں میں جو بد نظمی ہوئی ہے، اب اگر اس اجلاس میں جو الیکشن کے لیے منعقد کیا جائے گا اس میں بد نظمی ہوئی، ہنگامہ آرائی ہوئی، تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ نمٹائی جاتی ہیں، اور جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں اس کی وجوہات جاری کی جائیں گی۔ 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں ایک جج جو جسٹس ساجد محمود سیٹھی ہیں انہوں نے جو 4 ججز ہیں ان کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں حمزہ شہباز کے الیکشن کو کالعدم کیا ہے اور عثمان بزدار کو بحال کرنے کا اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ عدالت نے جو مجموعی طور پر فیصلہ جاری کیا ہے اس میں میڈیا کی رپورٹنگ کی بھی تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ پروفیشنل رپورٹنگ کی ہے میڈیا نے، لیکن کچھ وی لاگرز نے اس کو اسکینڈلائز کیا، اس لیے ان کے خلاف پیمرا اور FIA ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے وی لاگز کے ذریعے جو ہے اس کو اسکینڈلائز کیا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ شاہد حسین، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب کا 1 جولائی کو طلب کیا گیا اجلاس یقینی بنایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس الیکشن ہونے تک ملتوی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی کہا گیا ہے فیصلے میں۔ اسی فیصلے سے متعلق مسلم لیگ نون کے رہنما تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 63A سے متعلق تشریح میں کہا کہ پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ عدالت نے نہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور نہ الیکشن کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف اس انتخاب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارے اراکین کی تعداد 177 ہے، ہمیں 9 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ یہ بھی کہا کہ نہ انتخاب کا عدم قرار دیا گیا ہے، نہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے فیصلوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ ہم یہ رن آف الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ نہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا ہے اور نہ ہی فریش الیکشن کرانے کی ہدایت دی ہے، محض پچھلے الیکشن کو آگے کنٹینیو کرنے کا کہا ہے 25 ووٹ مائنس کر کے۔ اب جب 25 اراکین کے ووٹ کل گنتی میں سے آپ مائنس کر دیں تو اس کے بعد ایک رن آف الیکشن ہوتا ہے۔ آئین کے اندر یہ بات واضح طور پہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں پہلی گنتی میں جو امیدوار 186 جو سمپل میجورٹی ہے
وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے گا تو پھر اگلا الیکشن فی الفور ہوگا جس کے اندر اراکین جو ہاؤس کے اندر موجود ہیں ان کی میجورٹی پہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا فیصلہ ہوگا. تو یہ فیصلہ اس میں یہ بھی درج ہے کہ حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہیں گے اس انتخاب تک. اور ہائی کورٹ کے طرف سے فیصلے کے اعلان کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اسے آئین اور قانون کی فتح قرار دیا اور فیصلے پر کافی خوش نظر آئے. آپ کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے کہ آج کے دن دھونس دھاندلی اور جعلی طریقے سے جو چیف منسٹر بنا تھا حمزہ شہباز، آج اس کی عدالت نے چھٹی کر دی، حق کی فتح ہوئی اور پہلے دن سے پی ٹی آئی کا جو موقف تھا آج عدالتوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اب نیا انتخاب ہوگا. پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو آج اس فتح کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جو چیف منسٹر ڈیفیکٹرز کے ووٹس کے ذریعے الیکٹ ہوا تھا وہ درست الیکٹ نہیں ہوا تھا. تو ان کے یہ بہت خوش آئین بات ہے اور آئین کی الٹیمیٹلی وکٹری ہے، آئین کی بالادستی ہے. میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ آئینی فتح ہے ہمارے لیے اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی. پی ٹی آئی کے رہنما فیصلے پر کافی خوش نظر آئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کے ہی رہنما کافی مایوس بھی دکھے. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے پنجاب میں سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا. حمزہ شہباز کی حکومت برقرار نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ عدالت نے جو حل دیا ہے اس سے بحران ختم نہیں ہوگا. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے میں کئی خامیاں ہیں. لیگل کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے میں خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فروخ حبیب کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آج ہمارے موقف کی فتح ہوئی ہے. پچھلے 2 ماہ سے زائد غیر آئینی وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے پر قبضہ کر کے بیٹھا تھا. اس نے ظلم اور جبر کیا. تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. جبکہ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری نے کہا کہ آج آئین اور قانون کی بڑی جیت ہوئی. پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہوا. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی رجیم چینج سازش کا ایک اور اقدام ناکام ہو گیا. پنجاب میں امپورٹڈ حکومت چلی گئی. بیوروکریسی اور پولیس پی ٹی آئی ورکرز کو ہراساں کرنے کی سیاسی کارروائی روکے. پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری نے کہا ہے کہ آج آئین اور قانون کی بڑی جیت ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہوا ہے. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے. ایک بیان میں شیریں مزاری نے کہا کہ امریکی رجیم چینج سازش کا ایک اور اقدام ناکام ہو گیا. پنجاب میں امپورٹڈ حکومت چلی گئی. بیوروکریسی اور پولیس پی ٹی آئی ورکرز کو ہراساں کرنے کی سیاسی کارروائی روکے. اور اب سے کچھ دیر پہلے اسپیکر پرویز الہی پنجاب اسمبلی پہنچے. ہائی کورٹ کے فیصلے پر پرویز الہی آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں. چودھری مونس الہی بھی مشاورت میں موجود ہیں. پرویز الہی کا کہنا ہے کہ فیصلے پر عمران خان سے بھی مشاورت کی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اسپیکر پرویز الہی پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پرویز الہی آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس مشاورت میں چودھری مونس الہی بھی موجود ہیں. حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کے فیصلے پر مشاورت کی جائے گی. حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا. دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا. ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے. عدالت پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی. منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے. حکم کے مطابق دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا. اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 130(4) کے تحت سیکنڈ پول ہوگا. 25 ووٹ نکالنے کے بعد اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے. آج لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا. دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا.
آج یہ کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کلعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے. عدالت پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی. منحرف اراکین کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے. اس حکم میں کہا گیا ہے کہ دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا. اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 134 کے تحت سیکنڈ پول ہوگا. 25 ووٹ نکالنے کے بعد اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے. اس تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ گورنر پنجاب کا 1 جولائی کو طلب کیا گیا اجلاس یقینی بنایا جائے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس الیکشن ہونے تک ملتوی نہیں کیا جائے گا. حکم کے مطابق الیکشن مکمل ہونے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا حلف 2 جولائی دن 11 بجے یقینی بنایا جائے. فیصلے کے مطابق ہم اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں بد نظمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی یا بد نظمی ہوئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے حلف کے خلاف اپیلیں نمٹائی جاتی ہیں, وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف درخواستیں منظور کیں اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا. دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا. ہم پریزائڈنگ آفیسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے. عدالت پریزائڈنگ آفیسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی. حکم کے مطابق منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے. دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیب, جو نمبر گیم کی اس سے پہلے ہیڈ لائن سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور حامد میر صاحب نے بھی جو بات کی کہ 2-3 ووٹوں کا ہی ڈفرنس ہے جو برتری ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ 2-3 ووٹوں کی یہ جو برتری ہے یہ کل کتنی سنسنی خیز ثابت ہو سکتی ہے اور اوور آل 17 جولائی کے بائی الیکشن کے رزلٹ پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے, ابھی ہم یہ جو کلیم کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے 9 ووٹوں کی برتری ہے, وہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے کم از کم ابھی بات نظر میں یہ 2-3 ووٹوں کی نہیں بلکہ شاید کم سے کم 7 سے 8 ووٹوں کی تو برتری اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ اور عطا تاڑر کا دعویٰ ہے کہ 9 ووٹوں کی برتری ہے. جی, مجھے مطلب چلیں ایک آدھا آپ اس میں مس بھی کر دیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ بات آپ کو خبر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اب سے 2 دن پہلے آلریڈی جو مسلم لیگ نون کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو حمزہ شہباز شریف کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی اس طرح عدالت کے اندر جو کارروائی چل رہی ہے اس میں اس طرح کا پاسبلٹی ہو سکتی ہے, اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے, لہٰذا آپ اپنے بندوں کو لاہور میں جمع رکھیے اور اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ بھی اپنے روابط دوبارہ سٹریم لائن کر لیجئے, کیونکہ یہ اس کے اندر ایک سچویشن یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک ایکسرسائز آرٹیکل 130(4) کے تحت ری پول ہوگا. تو وہ اس کے لیے مینٹلی تیار تھے 2 سے 3 دن پہلے سے ہی, لہٰذا اب وہ مخصوص نشستوں والی بات تو میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا تھا وہ تو عدالت نے کلیئر کر دی کہ 20 نہیں 25 ووٹ مائنس ہوں گے. 5 نئے لوگ ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ان کا اوتھ نہیں ہوا, لیکن ویسے بھی سماعت کے دوران کسی ایک معزز جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ اگر نوٹیفیکیشن ہو بھی گیا تو وہ ووٹ ان کا نہیں کاؤنٹ ہوگا, وہ ووٹ نہیں کر سکیں گے اس معاملے کے اندر. لیکن اس وقت 25 لوگوں کو جب آپ نکال دیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی جو تعداد ہے وہ 168 کے قریب بنتی ہے. اگر ہم عطا تارڑ صاحب کی بات کو ایگزیجریشن بھی کہیں تو اس وقت بھی جو ان کے اپنے اتحادی اور جو آزاد ارکان کی حمایت ہے اور جو اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو 175 کے قریب تو ویسے ہی ان کے پاس نمبر ہیں, تو 6 سے 7 ووٹس تو ابھی بھی ان کے زیادہ ہیں اپوزیشن اتحاد سے. اور اگر وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ انہیں ووٹ کریں گے, میری اطلاع کے مطابق ایک آزاد رکن جو جگنو محسن صاحبہ ہیں وہ شاید ملک سے باہر تھیں, اب وہ واپس تشریف لے آئی ہیں یا نہیں آئی مجھے نہیں پتا, لیکن مسلم لیگ نون 2 دن پہلے سے ہی ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی کہ وہ واپس آئیں, کیونکہ انتخاب دوبارہ جو پروسیس ہے سیکنڈ راؤنڈ کا اس کے اندر ان کا ووٹ ڈالنا ضروری ہوگا. لہٰذا مجھے ابھی نہیں پتا کہ وہ واپس آ چکی ہیں یا نہیں, لیکن مسلم لیگ نون آلریڈی اس حوالے سے تیاری کر رہی تھی کہ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے, کیونکہ اچھے وکلا جو لیگل کاؤنسل ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو مینٹلی ساتھ ساتھ پریپیئر بھی کر رہا ہوتا ہے, جو کہ انہوں نے کیا. اور اس وقت مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر آپ کو کافی وہ ریلیکس نظر آتے ہیں جو میری بات ہوئی, جبکہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ انہوں نے آج اس دفعہ مٹھائی انہوں نے جلدی کھا لی اور شاید بعد میں احساس ہوا کہ فیصلہ ان کے حوالے سے کوئی اتنا خوشائند نہیں ہے, اور فوراً ہی مایوسی کا بھی اظہار
کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے. سینئر اینکر پرسن شہزاد اقبال نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. شہزاد, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ جس طرح پی ٹی آئی کو 5 مخصوص نشستیں مل بھی جائیں تو اپوزیشن اتحاد کی تعداد 173 بنتی ہے, اور مخصوص نشستوں کے بعد بھی حکومتی اتحاد کو اپوزیشن پر 3 ووٹوں کی برتری رہے گی. تو آنے والے 24 گھنٹے کس طرح انالائز کریں گے, کتنے اہم ہیں پنجاب کی سیاست کے لیے؟ بہت شکریہ مبشر. ایک تو کیونکہ لائر ہے منیب ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر, اور میں ان کا تبصرہ سن بھی رہا تھا, تو ایک سوال میں اضافی کرنا بھی چاہوں گا آگے جا کے ان سے کہ کیا کہیں نہ کہیں نظریہ ضرورت کو استعمال کیا گیا ہے اس شارٹ ججمنٹ میں, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جو ڈسیڈنٹس ہوں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا منحرفین کا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے سپریم کورٹ کے انٹرپریٹیشن کی روشنی میں, لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ کل جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو ان 25 ووٹ کو نہیں گنا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کوئی کینڈیڈیٹ میجورٹی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, جو کہ 186 ووٹ کی ہوتی ہے, اور اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر رن آف ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ پھر چیف منسٹر بن جائے گا. اور پھر آگے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر حمزہ شہباز جو ہے وہ میجورٹی نہیں لے سکتے تو ہی ول سیز ٹو بی دا سی ایم, لیکن جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں, جو قانونی فیصلے کیے گئے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ نہیں ہوں گے, وہ اسٹینڈ کریں گے. تو اس طرح کی اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک واضح ہمارے سامنے پوزیشن تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ نالج تھی کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے, وہ منحرف ہو رہے تھے, اس کے باوجود جو ہے حمزہ شہباز سی ایم بنے. آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے ان کے سی ایم رہنے کو کالعدم قرار نہیں دیا ہے, وہ آج بھی سی ایم ہے, لیکن وہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو مجھے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, اور اگر وہ بعد میں رن آف کے وقت بھی نہیں بنتے سی ایم, تب بھی جو ہے ان کے کیے گئے فیصلے رہیں گے, جس میں بجٹ ہے وہ بھی ابھی پیش کیا پنجاب اسمبلی نے, اور دیگر فیصلے جو کہ کیے گئے ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں نظریہ ضرورت کو بھی استعمال کیا ہے. جہاں تک بات ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے, فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ اکثریت جو ہے موجود ہے نون لیگ کے پاس رن آف کے لیے, اور عطا طارق کہتے تھے کہ 177 ہے, وہ اس وقت ہوگا جب 5 کے 5 جو نون لیگ کے ناراض لوگ تھے وہ دوبارہ ان کو جوائن کر لیں. اگر 3 جوائن کرتے ہیں تو 175 ہوگا. شہزاد قطع کلامی کی معذرت. لاہور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد اب کیا صورتحال بنتی ہے, اس پر ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ایک اہم اپڈیٹ آ رہی ہے, تحریک انصاف کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے پر غور شروع ہو گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہے, اور اسپیکر پرویز الہی سے بیرسٹر علی ظفر بھی ملاقات کے لیے کچھ دیر میں پہنچیں گے. تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک سے. اعظم, کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد صورتحال کافی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی, ان کے بیٹے مونس الہی, بیرسٹر علی ظفر اور کچھ وکلا کے ہمراہ اس وقت مشاورت کر رہے ہیں. اس مشاورت میں جو 2-3 رائے سامنے آئی ہیں, اس میں ایک یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور ایک اسٹے لے لیا جائے, جس کے بعد آئندہ کی سیاسی صورتحال اور جو آئینی صورتحال ہے اس بحران سے کیسے نمٹا جائے. آئینی اور قانونی ماہرین سے چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی اس وقت مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومتی اتحاد کے پاس 164 پیپلز پارٹی 7, راہ حق 1, آزاد ارکان 4 کے ساتھ 176 ہے, جبکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 158, 10 مسلم لیگ کاف اور 168 کا فگر بن رہا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ دونوں طرف کے جو رکن ہیں, مسلم لیگ نون اور پی ٹی اے کے کچھ لوگ اس وقت حج اور عمرہ پر بھی ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو واپس کیسے بلایا جائے. تاہم نون لیگ کے جو ارکان ہیں ایوان اقبال میں ان کے اجلاس کے لیے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں, وہاں پہ رانا منصور نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے. تو اس وقت پرویز الہی اپنی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو 2-3 آپشنز کے اوپر غور ہے, انہوں نے عمران خان سے بھی مشاورت کی ہے, اور پارٹی کے جو سینئر ارکان ہیں تحریک انصاف کے, ان کے ساتھ بھی ٹیلی فونک رابطے میں ہیں کہ آئندہ کے لاہے عمل کس طرح سے کیا جائے اور اس فیصلے کو آئینی اور قانونی طور پر کیسے آگے لے کے جایا جائے. اور اس وقت مشاورت پرویز الہی کی زیر صدارت جاری ہے. جی, آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی اعظم ملک آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, منیب فاروق ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, اس سے پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو یہ بھی آپ نے خبر دی تھی کہ بوائیکاٹ کا بھی آپشن یوز کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ قاف کی جانب سے, پرویز الہی کی جانب سے. ابھی تک کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ کیا یہ تو ابھی اعظم ملک ہمیں بتا رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں کیا کیا آپشنز یوٹیلائز کر سکتی ہے مسلم لیگ قاف؟
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے جیسے تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھنا شروع کیا ہے تو ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کی مایوسی جو ہے وہ ان کے بیانات سے بھی جھلک رہی ہے، ان کی باڈی لینگویج سے بھی جھلک رہی ہے۔ اور پہلے یہ تجویز تھی کہ کل جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اب ایک اور تجویز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے، لیکن اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا وقت میرا خیال ہے کہ گزر گیا ہے، انٹل انلیس کہ آج ہی ایک پٹیشن تیار کر کے فائل کی جائے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آج رات ہی کو اس کی ہیئرنگ کرے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ موجودہ صورتحال میں کافی مشکل ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے ذریعے پنجاب میں ایک جو سیاسی اور آئینی بحران تھا اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ علی ظفر صاحب کے ذریعے یا کسی اور وکیل کے ذریعے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تو اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جو کل چیف منسٹر پنجاب کے الیکشن کے لیے جو ووٹنگ ہونی ہے وہ نہیں رکے گی، اور پرسوں جو حلف ہے نئے چیف منسٹر کا وہ بھی نہیں رکے گا۔ ہاں یہ رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ کاف کا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے، جو ایک پروسیس انہوں نے شروع کرنے کا حکم دیا ہے، وہ پروسیس کو روکنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ پروسیس کو روکنے کی صورت میں پھر ایک بحران پیدا ہوگا، جبکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی اور آئینی بحران کو ختم کیا جائے۔ تو اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کے خلاف ایک سٹے دیتی ہے تو اس سٹے کی صورت میں پھر ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس اپیل کو ایڈمٹ کر لے، اس کو قابل سماعت قرار دے دے، اس پہ ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پروسیس ہے لاہور ہائی کورٹ نے جس پروسیس کا حکم دیا ہے یہ حکم چلتا رہے گا، کیونکہ اب یہ 17 جولائی کو بائی الیکشن بھی آنا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اگر تحریک انصاف کو 2 گھنٹے پہلے فیصلہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے ان کو فیصلہ برا لگنا شروع ہو گیا، 1.5 گھنٹے پہلے ان کا کوئی اور ورژن تھا اور اب 1.5 گھنٹے کے بعد ان کا ورژن کچھ اور ہے۔ پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ جی یہ آئین اور قانون کی فتح ہو گئی ہے، آپ ان کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں، جو احمد عویس صاحب کے ساتھ راجہ بشارت صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد، تو اس میں تو آئین اور قانون کی فتح ہو گئی ہے، اور شیرین بزاری صاحبہ نے کہا کہ پنجاب میں امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ پڑھا تو 1.5-2 گھنٹے میں اب ان کی رائے بدل گئی ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی خواہش سامنے رکھا جائے اور اس کی پسند یا ناپسند کو سامنے رکھا جائے تو ایسی صورت میں عدالت کا فیصلہ جو ہے اس پہ رائے کا تبدیل ہونا جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن اس سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کا پروسیس جو ہے اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اب اگر وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو کریں، ضرور کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس صورت میں جو کل کا جو پروسیس ہے پنجاب اسمبلی میں جو ہونا ہے وہ رکے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا منیب، ابھی قانونی اور آئینی آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ اگر سٹے لے لیتی ہے پی ٹی آئی اس پر تو بحران تو مزید بڑھے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی تھیں اور اب ان کے خلاف جو کیونکہ لارجر بینچ تھا اب معاملہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، لیکن دیکھیے آپ وقت کو دیکھیے کہ کل عدالت نے حکم دے دیا ہے، کل ہی وہ سیکنڈ رن آف کا کاؤنٹ ہونا ہے اور اگلے دن اوتھ ایڈمنسٹر ہونا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو کہ ان میں بڑے اچھے نام شامل ہیں وہ یہ بھی سوال اٹھائیں گے، بلکہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پر کس ایشو کے اوپر ہم یا کس بات کو بنیاد بنا کر ہم اپیل کریں اور اسٹے کو روکیں، کیونکہ منحرف اراکین کے حوالے سے جو عدالت کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کو مان لیا گیا، اور عدالت نے جب وہ 25 لوگ نہیں رہے، وہ ڈیفیکٹ کر گئے تو ان کے ووٹ کو بھی نکال دیا۔ اسی طرح عدالت نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جب وہ لوگ نہیں رہے تو پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ جو کہ آئینی ہے 130(4) کے تحت اس کی اجازت دی جائے، وہ اجازت دے دی عدالت نے، اور عدالت نے بتا دیا کہ آپ نے اس آئینی شک کے مطابق کیسے پروسیڈ کرنا ہے، یہ اختیار ڈپٹی اسپیکر کے پاس موجود ہے، انہوں نے وہ پولنگ کروانی ہے، وہ کاؤنٹنگ کروانی ہے۔ تو اس میں کس بات کے اوپر ایک اور نقطہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 5 ریزرو سیٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کیے بغیر ایسے حکم دیا گیا ہے۔
دیکھیے اس بات ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. بالکل بات آپ کی درست ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں کیا اس کا جواب تو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں دوبارہ کہوں گا کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ان 5 اراکین کے حوالے سے اور الیکشن لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے کہا تھا کہ وہ لوگ اگر ان کو آ بھی جائے, ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے یا اگر وہ ممبر دوبارہ بن بھی جائیں تو ان کا ووٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک پروسیس جو ہے وہ بڑا ایرونیس ہو جائے گا. بہرحال یہ اگر ایک کسی جج کی رائے تھی, فیصلے کے اندر ان 5 مخصوص نشستوں کا ذکر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عدالت نے سارے پروسیس کو 16 اپریل پہ لے جانا ہے. 16 اپریل کو 25 لوگ منحرف ہوئے, انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا. وہ لوگ 63A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, ڈیفیکٹ کرتے ہوئے اپنی سیٹیں گوا بیٹھے. ان میں وہ 5 لوگ بھی شامل تھے. اب جب وہ لوگ نہیں ہیں تو عدالت نے کہا ان 25 کو آپ نکال دیجئے اور آپ اب دوبارہ آرٹیکل 130(4) کے تحت جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اسے ایکسرسائز کر لیں. اس میں زیادہ سے زیادہ جو اپیل کی جو بات ہے, جیسے ابھی حامد میر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ بھی سوچے کہ اپیل کی جائے, تو وہ اپیل اتنی جلدی اس کی سماعت ہونا اور ایسے کسی معاملے کے اوپر عدالت کا یہ کہہ دینا کہ اسٹے آپ لے لیں اور وہ پھر چلتا رہے, ایسا ممکن مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. اچھا شہزاد, یہی بات جو منیب بھی کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کل اگر سموتھلی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق تو آئینی بحران تو ختم ہو جائے گا پنجاب میں, لیکن وہ سیاسی بحران جو ہے, جو ووٹوں کے معاملات ہیں, وہ اپنی جگہ رہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. انلیس اینڈ انٹل پاکستان تحریک انصاف جو اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا ورڈک اس کے برعکس آ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کیا شکل اختیار کرے گا جو آئینی بحران اس وقت جاری ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو سیاسی بحران ہے وہ تو بائی الیکشن تک جاری رہے گا. 20 سیٹوں پہ جو ہے الیکشن ہونا ہے اور اس میں ایٹ لیسٹ 9 جو ہے نشستیں پی ایم ایل این کو جیتنی ہوگی, کنسیڈرنگ کہ ان کے پاس 177 ہے اس وقت. 186 نمبر پورا کرنے کے لیے ان کو 9 نشستیں جو ہے وہ جیتنی ہوں گی, تو حمزہ شہباز کی اس وقت جو ہے میجورٹی بن جائے گی. تو وہ اوبیسلی جاری رہے گا جو سیاسی بحران ہے جب تک یہ بائی الیکشن نہیں ہو جاتے. لیکن ویسے تو اگر آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, جس موڈ میں تحریک انصاف ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں, چاہے وہ مہنگائی پہ ہو, چاہے وہ سازشی اپنے بیانیے پر ہو, تو وہ جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ پنجاب کی حد تک نہیں, وہ تو پورے ملک کی حد تک جاری رہے گا جب تک ایک فریش الیکشن نہیں ہو جاتے. اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اب نون لیگ نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو مشکل فیصلے انہوں نے لیے ہیں تو وہ اب اگلے سال ہی 2023 میں یہ الیکشن کروائیں گے اور حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے وہ کرے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بحران ہے وہ تو نہیں ختم ہوگا جب تک فریش الیکشنز ہو نہیں جاتے. اچھا میر صاحب, جس طرح ایک بار پھر نمبر گیم کی بات کرتے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں سچویشن ہے, اگر مگر کی صورتحال ہے, اور جس طرح آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے مطابق تقریباً 2 یا 3 ووٹوں کی برتری ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ یہ دعویٰ کریں کہ ان کو 9 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ نمبر گیم کتنی سنسنی خیز ثابت ہو سکتی ہے کل تک؟ حامد میر صاحب. جی آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی سر. دیکھیں مجھے عطا تارڑ صاحب جو 9 کا فگر دے رہے ہیں, شاید اس میں وہ اپنے 4-5 دوسرے ووٹ بھی شامل کر رہے ہیں جن کا کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو میں ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ یقیناً ان کو پتا ہے کہ وہ کس حساب سے صحیح ہے, لیکن میری کیلکولیشن جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. میری کیلکولیشن میں ان کے زیادہ سے زیادہ 4 ووٹ بڑھ سکتے ہیں. لیکن صبح مجھے مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما بتا رہے تھے کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 3-4 ووٹ وہ کور کر لیں. لیکن جب میں نے بہت کوشش کر کے وہ نام معلوم کرنے کی کوشش کی کن لوگوں پہ انہوں نے کام کیا ہے, تو جب کاؤنٹر چیک کیا تو ان میں سے مجھے صرف 1 یا 2 ایسے لگے جو ہو سکتا ہے کہ کھسکے ہوئے کھسک گئے یا ان کو کھسکانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن وہ کوشش مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے نا لاہور ہائی کورٹ کا, یہ اس فیصلے کے جو بعد جو رد عمل آیا ہے خاص طور پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا, تو وہ مایوسی پہ مبنی ہے. تو جو وہ میری ان سے جو بات ہوئی تھی وہ فیصلے سے پہلے ہوئی تھی, اور فیصلے سے پہلے ان کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کی پوزیشن کو مضبوط کرے گا, لیکن فیصلہ جو ہے وہ ان کی توقعات کے برعکس آیا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو مسلم لیگ کاف
کو اگر کسی نے ایک یا دو لوگوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جی ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ ووٹ دیں گے اب ان کو. ہو سکتا ہے ایک آدھ ووٹ ان کو مل جائے، لیکن عطا تارڑ صاحب 9 کی بات کریں، میرا خیال ہے کہ 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 ووٹ زیادہ ہوں گے. تو میر صاحب مختصراً یہ کہیے گا کہ کل بھی کوئی ارکان کے منحرف ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ کل دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پہ جو رد عمل دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب جو رد عمل دے رہے ہیں، اس رد عمل کے نتیجے میں اگر کسی نے حمزہ شہباز کا ساتھ چھوڑنے کے بارے میں ان کو کوئی انڈیکیشن دی تھی تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ ساتھ چھوڑیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ جو ریئیکشن آیا ہے، اس ریئیکشن سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطمئن نظر آتی ہے. تحریک انصاف تھوڑی سی غیر مطمئن تو نہیں، بہت زیادہ جی بڑی کنوینئنٹلی مسلم لیگ نون تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ برتری حاصل ہے اور کل کا الیکشن بھی جیت جائیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی رائے ہم نے شامل کی. سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب، شہزاد اقبال صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے منیب فاروق صاحب.